سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراز میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا بیٹا، صدیوں پر محیط ایک ناقابل فراموش داستان، مصنف ایم راحت۔ زاویوں کی ترتیب میں مدبر دانشمند سالانوس نے زیادہ دن نہیں صرف کیے تھے۔ اس دوران اس نے میرے لیے میری ضرورت کے مطابق تمام چیزیں فراہم کر دی تھیں۔ میں در حقیقت اپنی طویل ترین زندگی کے بیش قیمت لمحات گزار چکا تھا۔ ایسے مدبر شخص سے اس سے قبل ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ دانش کدہ تو تھا ہی، لیکن تحت الثری کی اس حسین دنیا میں اور بھی بہت کچھ موجود تھا، اور مجھے آزادی تھی کہ میں اس پوری دنیا میں جو چاہوں دیکھوں۔ یوں یہ دن اور رات سے خالی وقت بآسانی گزر رہا تھا اور میں کافی خوش تھا۔ بالآخر سالانوس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ اس کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ میں نے بھی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ میں نے زاویوں کی ترتیب میں کچھ خصوصی تبدیلیاں کی ہیں، سالانوس نے مجھے بتایا۔ کیا؟ میں ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ بس اپنے طور پر تم اسے بچکانا پن کہہ سکتے ہو۔ دراصل اپنے ساتھ تم جیسے شخص کے شامل ہو جانے سے میں بہت خوش ہوں، سالانوس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پھر مستقبل کا سفر میرے لیے بھی کافی دلکش ہے۔ میں بھی فیوچر میں جانے کا خواہش مند ہوں، اور پھر تمہاری دنیا جس میں بہت سی چیزیں میرے لیے قطعی اجنبی ہوں گی۔ تم نے تیاریاں کیا کی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں نے تمہیں جس دور میں بھیجا تھا اس کے بارے میں مجھے تھوڑی بہت معلومات حاصل تھیں، لیکن اب ہم جن ادوار میں سفر کریں گے وہ میرے لیے قطعی اجنبی ہوں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم زیادہ حفاظت کا انتظام کر کے چلیں۔ ہاں، عمدہ خیال ہے، میں نے کہا۔ چنانچہ میں نے دانش کدے میں کچھ خصوصی تبدیلیاں کی، یعنی اگر حالات موافق نہ ہوں تو پھر چند لمحات میں اپنا رخ بدل لیں اور اس ماحول سے نکل آئیں جس ماحول کے زاویے کے رخ پر ہم ہوں۔ اس طرح ہم حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ تمہاری عقل و دانش نے مجھے حیران کر دیا ہے، میں نے کہا۔ بلا شبہ میں صدیوں کی طویل زندگی میں بے شمار دانشوروں سے مل چکا ہوں۔ میں نے ستارہ شناسوں کو دیکھا ہے جو زمین و آسمان کے درمیان موجود لوگوں کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ میں نے بڑے بڑے فنکاروں کو دیکھا ہے، لیکن تمہارے اندر ایک ندرت پائی جاتی ہے، اور اس ندرت نے میرے دل میں تمہارے لیے بے پناہ عقیدت پیدا کر دی ہے۔ لیکن میرے دوست، بعض اوقات انسانی فطرت عجیب و غریب رخ اختیار کر لیتی ہے۔ مثلاً؟ میں نے پوچھا۔ اس سے پہلے میں تنہا سب کچھ کرتا تھا، جو سوچتا تھا اس پر خاموشی سے عمل شروع کر دیتا اور کر لیا کرتا تھا، تو خود اس سے محفوظ ہو لیتا تھا۔ دل میں اتنی امنگ اور اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب صورتحال دوسری ہے۔ میرے نزدیک ایک ایسا دانشور موجود ہے جو میری کاوشوں کو سمجھتا ہے، اور جو کچھ میں کرتا ہوں اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ اسے سمجھا جائے گا۔ اس طرح مجھے خوشی ہوتی ہے، سالانوس نے کہا۔ ہاں، یہ درست ہے۔ چلو میں تمہیں اپنی کاوش کے بارے میں بتاؤں، سالانوس نے کہا، اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس طلسم کدے میں تھے۔ یہ مستقبل کے زاویوں کے رخ ہیں، میں تمہیں خود تجربہ کر کے بتاؤں گا۔ دیکھو، یہ ایک زاویہ ہے، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا اور ہم دونوں خود کو مستقبل میں پہنچا دیں گے، لیکن منظر خواہ کچھ بھی ہو ہمیں واپس آ جانا ہے۔ ٹھیک ہے، واپسی کا طریقہ کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ آؤ، سالانوس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم ایک لائن پر کھڑے ہو گئے، اور پھر ہم دونوں ایک ہی زاویے پر خود کو مرکوز کرنے لگے۔ تب اچانک سالانوس نے میرے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کر لی۔ اس کی آواز مجھے کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ماحول کچھ بھی ہو ہمارے سامنے نمایاں ہو جائے گا، اور حالات کی شعاعیں ہمیں خود میں جذب کر کے مستقبل میں نشر کرنے لگیں۔ سو ہماری نگاہوں میں چند دھندلے نقوش نمودار ہوئے، اور چند ساعت کے بعد وہ نقوش نمایاں ہونے لگے۔ تا حد نگاہ سمندر پھیلا ہوا تھا۔ بے شمار جنگی جہاز سفر کر رہے تھے، اور ان پر خونخوار سپاہی بے چینی سے گردش کر رہے تھے۔ یہ ہسپانیہ کا جنگی بیڑا آرمیڈا تھا جو کسی دشمن پر حملہ آور ہونے جا رہا تھا۔
ہم نے خود کو ایک جنگی جہاز کی طرف متوجہ کیا اور چند لمحات کے بعد ہم اس جہاز پر تھے۔ سالانوس میرے ساتھ ہی تھا، اس کے ہونٹوں پر کامیابی کی مسکراہٹ تھی۔ تم نے دیکھا، تم نے محسوس کیا؟ وہ آہستہ سے بولا۔ ہاں، لیکن یوں لگتا ہے جیسے مستقبل میں زیادہ دور تک نہ گئی ہوں، میں نے کہا۔ کیسے اندازہ لگایا؟ زمانہ قریب میں ایسے جنگی جہاز اور ایسے لباس میں ملبوس سپاہی میں دیکھ چکا ہوں، میں نے کہا۔ بہت خوب، اس طرح بھی تم میرے مددگار ہو۔ میں نہیں سمجھا۔ اپنی دنیا کے ادوار کے تعین میں تم میرے بہترین ساتھی ہوگی، کیونکہ میں اس ماحول سے ناواقف ہوں، سالانوس نے کہا۔ ٹھیک ہے، کیا اس بحری بیڑے کے بارے میں معلومات حاصل کرو گی؟ میں نے پوچھا، اور سالانوس گردن ہلانے لگا۔ ضروری نہیں ہے۔ اور وہ گردن ہلانے لگا۔ ضروری نہیں، قطعی ضروری نہیں ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل میرے دانش کدے میں پوشیدہ ہے، ہم اسے جب چاہیں تلاش کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اب ہاں، ایک بات اور بتاؤ، ہم اس جہاز پر کھڑے ہیں، یہ تختے ہمارے پیروں کے نیچے ہیں، کیا ہم لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں؟ جہاز والوں کی؟ ہاں۔ نہیں، دیکھو، سپاہیوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے، وہ دیکھو، وہ ہماری طرف اشارے کر رہے ہیں۔ آسمان کی جانب دیکھو، سورج ہماری رہنمائی کرے گا۔ اور میں نے اوپر دیکھا، سالانوس بھی اسی جانب دیکھ رہا تھا، اور پھر سالانوس نے تھوڑا سا رخ بدل لیا۔ دوسرے لمحے ہوا کی لہریں محسوس ہوئیں اور آنے واحد میں ماحول بدل گیا۔ ہم اپنے دانش کدے میں کھڑے تھے۔ بہت خوب، میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی۔ اس طرح واپسی کا یہ عمدہ طریقہ ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ دن میں سورج، رات کو ستارے زاویوں کے رہنما ہوتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں ان کی تفصیل بتاؤں۔ دیکھو، آسمان پر موجود ستاروں سے تم واقف ہو، یہ اپنا زاویہ کبھی نہیں بدلتے، اور تم جس زاویے کا تعین کرو گے اسے ستاروں سے یا سورج کی ان شعاؤں سے منسلک کر دو۔ سورج کی شعاؤں سے تم میری مراد سمجھ رہے ہوگے؟ ہاں بابا سالانوس، میں سمجھ رہا ہوں۔ یعنی سورج کی کرنیں بھی مخصوص زاویے رکھتے ہیں، ہم جس جگہ ہیں وہاں سے ہی نہیں، بلکہ دنیا کے ہر حصے میں سورج کی شعائیں اپنا ایک ہی رخ رکھتی ہیں اور ان سے نہیں ہٹتی۔ گویا سمتوں کے تعین کے لیے ستاروں سے تو ہر جگہ مدد لی گئی ہے، لیکن دن کی روشنی میں سورج کی شعاؤں سے مدد نہیں لی گئی، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان سے مدد لینے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی۔ یہ بات نہیں ہے بابا سالانوس، میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ سورج کی شعاؤں سے بہت سے کام لیے گئے ہیں اور لیے جاتے رہے ہیں، مثلا وقت کا تعین اور دوسرے کام۔ ممکن ہے تمہاری دنیا میں اس سے کام نہ لیا گیا ہو۔ ہاں، یہ درست ہے صدیوں کے بیٹے، ہماری دنیا میں سورج کی شعاؤں سے ابھی تک کوئی کام نہیں لیا گیا۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے۔ بہرحال تم مجھے کیا بتا رہے تھے؟ میں یہی کہہ رہا تھا کہ سورج کو دیکھو، زاویے کا تعین کرو، اور جس وقت واپسی کی ٹھانو تو رخ بدل لو، خواہ وہ کسی بھی جگہ ہو، بابا سالانوس نے کہا، اور میں اس کی بات پر غور کرنے لگا۔ پھر میں نے سوال کر ہی لیا، لیکن بابا سالانوس، یہ بدلا ہوا رخ کیا کسی اور زمانے میں نہیں دھکیل دے گا؟ نہیں، ابھی تم نے محسوس کیا کہ جہاز سے میں نے کون سا رخ استعمال کیا تھا کہ ہم واپس پہنچ گئے؟ ہاں، میں نے محسوس کیا تھا۔ آؤ اب میں تمہیں دوسرے زاویے کی سیر کراؤں، بوڑھے سالانوس نے کہا، اور یہ مشغلہ بھی بڑا ہی دلچسپ تھا۔ یعنی ان زاویوں کے ذریعے کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ، دیکھو کس جگہ ہو اور واپسی کی ٹھانو تو اس میں کوئی دقت نہ ہو۔ چنانچہ بوڑھے سالانوس کے ساتھ دوسرے زاویے کی جانب چل پڑا، اور اس بار ہم جن زاویوں میں داخل ہوئے تھے اس میں میں بوڑھے سالانوس کے ساتھ تھا۔ اس زاویے نے ہمیں ایک اور عجیب و غریب دنیا میں پہنچا دیا۔ یہ بڑی ہی تعجب خیز دنیا تھی، یوں اندازہ ہوتا تھا کہ یہ خاصا آگے کا وقت ہے۔ ایک ایسی عجیب و غریب جگہ تھی جس کا تذکرہ الفاظ میں ممکن نہیں تھا۔ چاروں طرف لوہے کی مشینیں گردش میں تھیں، نہ جانے کیا ہو رہا تھا۔ سرخ سرخ بڑی بڑی بھٹیاں جن میں لوہا پک رہا تھا، اور ان ساری چیزوں کا اندازہ بے حد عجیب تھا۔
جس جگہ ہم دونوں کھڑے تھے وہاں بے پناہ تپش تھی اور دھواں ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں تو ایک لمحے کے لیے مبہوت رہ گیا۔ کھولتے ہوئے لوہے کے اس کھڑاؤ میں اگر داخل ہو جائے تو جسم کی کیا کیفیت رہے گی۔ اچانک بوڑھے سالانوس نے مجھے جلدی سے جھکا دیا اور ہمارا رخ بدل گیا۔ دوسرے لمحے ہم پھر اپنے دانشکدے میں تھے۔ خدا کی پناہ، یہ سب کیا تھا؟ کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟ اس نے متعجبانہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، میں نہیں جانتا۔ گویا مستقبل کا یہ حصہ تم سے پوشیدہ ہے۔ ہاں سالانوس، ظاہر ہے مستقبل ابھی دور ہے، البتہ یہ مستقبل قریب کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہی ماضی میں میں نے اس کی کوئی شکل دیکھی ہے۔ میں نے کہا، خوب، بہت خوب، یہ بھی ایک تجربہ ہی ثابت ہوا، لیکن کیسی خوفناک تپش تھی، کیسی خوفناک آگ تھی۔ سالانوس خوفزدہ لہجے میں بولا، گویا اس کے بعد کا انسان آگ پر اس قدر قادر ہو جائے گا کہ وہ اسے کسی برتن میں قید کر سکے۔ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اوہ، کاش میں اس دور میں پیدا ہوا ہوتا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ سالانوس کافی دیر تک خیالات میں ڈوبا رہا، پھر گردن ہلا کر بولا، لیکن بے شمار باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ان پر صرف حسرت کر سکتا ہے، جیسا کہ میں اس دور میں پیدا ہونے کی حسرت کر رہا ہوں، لیکن اس دور پر قادر نہیں ہوں۔ چنانچہ اس سلسلے کو جانے دو۔ ہاں، اب یہ بتاؤ کہ کسی دور میں چلنے کے لیے تیار ہو؟ بالکل، مجھے اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، ظاہر ہے ہم کسی دور کا تعین نہیں کر سکتے، لیکن میرے دوست، اس بار ہم دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ اس دور کے کردار ضرور ہوں، لیکن عملی طور پر اس کے صرف تماشائی ہوں، یعنی اس میں ہمارا کوئی حصہ نہ ہو۔ لیکن اگر حالات ہمیں وہاں تک پہنچا دیں اور اس کے لیے مجبور کریں کہ ہم خود اس کا کوئی کردار بن جائیں تو؟ میں نے پوچھا۔ تب پھر مجبوری ہے، لیکن کوشش کرنا کہ مجھ سے دور نہ ہو، بابا سالانوس نے کہا۔ ٹھیک ہے سالانوس، تم بھی یہی کوشش کرنا، میں نے جواب دیا۔ ہم جس دور میں جائیں گے پہلے اس کے بارے میں مکمل طور سے معلومات حاصل کر لیں گے اور اس کے بعد اپنے لیے کسی حیثیت کا تعین کریں گے۔ اس وقت دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ماضی میں ہم نے جو سفر کیا تھا وہ تو خاصا دلکش تھا، اور اس میں کچھ ایسی یادیں بھی شامل تھیں جنہیں میں بھول نہیں سکتا تھا پروفیسر۔ حیران کن بات یہ تھی کہ ماضی کے سفر میں وہ نئے کردار جو ہمارے سامنے آئے تھے مجھ سے اس قدر قریب رہے تھے کہ میں ان سے پوری طرح لطف اندوز بھی ہوا تھا، اور اس کے بعد میری اپنی حیثیت میری اپنی ہی رہی تھی، لیکن اس بار یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ یہ خیال میرے ذہن میں بھی پیدا ہوا تو میں نے سالانوس سے پوچھا، سالانوس، ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں، ضرور کہو۔ کیا مستقبل میں ہم جس کردار کی حیثیت سے داخل ہوں گے اس میں ہمارے لیے وہی گنجائش موجود ہوگی جو ماضی کے کسی کردار میں موجود ہوتی تھی؟ میں تمہارا مقصد سمجھ رہا ہوں، یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ چرواہے کے جس بیٹے یعنی ہیکی کے روپ میں جس طرح اس کردار میں تم شامل ہو گئے تھے مستقبل میں اس کی گنجائش ہوگی یا نہیں؟ ہاں سالانوس، میں نے کہا، ماضی جو گزرا ہوا ہوتا ہے اس میں کسی کردار کی شمولیت اگر اضافی ہو تو ناممکن ہوتی ہے، لیکن مستقبل کا مسئلہ دوسرا ہے۔ مستقبل صرف تمہارے لیے ہی نہیں بلکہ میرے لیے بھی اجنبی ہے، اور وقت کے لیے بھی۔ اگر ہم مستقبل کا کوئی کردار اختیار کر لیں گے تو ظاہر ہے ہماری ایک ٹھوس حیثیت ہوگی، اس میں ہمیں کسی کی شخصیت چرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ گویا اس کا یہ مطلب ہے کہ مستقبل میں ہماری شمولیت کا ایک ٹھوس جواز موجود ہے۔ یقیناً، یہ تو بہت ہی عمدہ بات ہے۔ گویا مستقبل میں بھی ہماری دسترس دور نہ ہوگی، میں نے کہا، اور سالانوس مسکرانے لگا۔ بس یہی فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں، اور میں ہنسنے لگا۔ تب بوڑھا مجھے لے کر زاویے کی تلاش میں چل پڑا، اور یہ طے ہوا تھا کہ وقت ہمیں جہاں بھی دھکیل دے گا ہم وہیں پہنچ جائیں گے اور اپنی پسند کا ماحول تلاش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ سو ایک نئے زاویے سے ہم چلے اور وقت کی شعاؤں نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور جب ہم اجاگر ہوئے تو کچھ عجیب سے مناظر تھے۔ ہمارے سامنے تا حد نگاہ ایک صحرا تھا،
اور ہم ایک طویل و عریض دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے۔ دور دور تک ویرانی اور سناٹے کا راج تھا، لیکن دریا کے نزدیک ہی تھوڑے فاصلے پر ہمیں آبادیاں نظر آئیں۔ شاید وہ کوئی قبیلہ تھا۔ ان کا رہن سہن بہت زیادہ جدید تو نہیں تھا، لیکن بہر صورت اس دور سے خاصا مختلف تھا جس میں ہم تھے۔ تب سالانوس نے میری جانب مسکرا کر دیکھا اور پھر ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ ہمارا رخ آبادی کی جانب تھا۔ تب ہمیں ایک بوڑھا آدمی نظر آیا جس کے چہرے پر خشونت تھی اور آنکھوں میں کرختگی کے آثار تھے۔ ہمیں دیکھ کر وہ رک گیا، لیکن اس کی آواز نرم اور شیرین تھی۔ کون ہو تم؟ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ شاید اس کی بات سالانوس نے بھی سمجھی تھی، کیونکہ وہ بھی مدبر تھا اور بہت سی باتوں سے بے بہرا نہیں تھا۔ چنانچہ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پیدا ہو گئی اور اس نے کہا، ہم دوست ہیں اور کسی بری نیت سے نہیں آئے۔ ہمارا قبیلہ تورا ہے۔ تورا؟ اس شخص نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، لیکن اطراف میں تو تورا قبیلہ موجود نہیں ہے۔ کیا تمہارا تعلق منگولیا قبائل سے تو نہیں؟ نہیں، ہم منگول نہیں ہیں، میں نے جواب دیا۔ ظاہر ہے ہمیں اس کے الفاظ کو سامنے رکھ کر ہی بات کرنا تھی، کیونکہ ہمیں اس سے معلومات بھی حاصل کرنا تھی۔ تب پھر تمہارا گزر یہاں کیوں کر ہوا؟ آوارہ گرد تھی اور جانے بوجھے بغیر ادھر نکل آئی اور اب رہنمائی چاہتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ لیکن یہ رہنما قبیلہ نہیں ہے۔ تم فوراً دریائے آنان کے علاقے کو چھوڑ دو، ورنہ موت کے گھاٹ بھی اتر سکتے ہو۔ یہ دریائے آنان ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اور ان اطراف میں پھیلے ہوئے قبائل منگول قبائل کہلاتے ہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ تمہارا شہنشاہ کون ہے؟ تموجن۔ ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن چند باتیں تمہارے ذہن نشین رہنی چاہیے، اس شخص نے جواب دیا۔ میں نے کہا نا عزیز محترم، ہم تمہاری رہنمائی چاہتے ہیں، ہمیں بتاؤ کہ کون سی باتیں ہمیں اپنے مد نگاہ رکھنی چاہیے۔ کیا تم موت چاہتے ہو؟ نہیں، وقت سے پہلے نہیں، میں نے کہا۔ تب پھر خاقان اعظم کے سامنے پہنچ کر خود کو ان کی پسند کا شخص ثابت کرنے کی کوشش کرنا، ورنہ تمہاری کھوپڑیاں کسی مینار میں نصب ہوں گی۔ کیا تمہارا شہنشاہ بہت خونخوار ہے؟ خبردار، خاقان اعظم کے بارے میں کوئی بھی نازیبہ جملہ تمہارے لیے موت کا پروانہ بن سکتا ہے، لیکن چونکہ تم اجنبی ہو اس لیے میں تمہیں خود سزا نہیں دوں گا۔ ہم تم سے دوستی چاہتے ہیں۔ اس دوستی کے عوض مجھے کیا ملے گا؟ ہم تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ ہم تو خود خلاش ہیں۔ تب تم میرا ایک کام کر سکتے ہو۔ ہاں بتاؤ، ہم تیار ہیں۔ خاقان اعظم نے تمام قبائل کو آنان کے دل میں طلب کیا ہے۔ غالباً وہ کسی بڑے حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں، چنانچہ قبائل کو ہدایت ملی ہے کہ اپنے جوان تیار کر کے جنگ پر بھیج دیں۔ میرا نام نفقہ ہے اور میرے 2 بھائی اور ہیں، ان دونوں کو جنگ میں شرکت کا حکم ملا ہے۔ میں تمہاری ہر قسم کی مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن تم میرے ان بھائیوں کی جگہ خاقان اعظم کے پاس چلے جاؤ۔ سالانوس نے اس عجیب پیشکش پر چونک کر میری جانب دیکھا، لیکن مجھے یہ تجویز بے حد پسند آئی تھی، چنانچہ میں نے گردن ہلا دی۔ پھر میں نے نفقہ سے کہا، لیکن کیا تمہاری لشکری تمہارے بھائیوں کو پہچانتے نہیں ہوں گے؟ نہیں، اس لیے کہ وہ دونوں ہمیشہ بستیوں سے دور مویشیوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہتے ہیں اور بستیوں میں کبھی نہیں آتے۔ تو گویا وہ تمہارے تابع ہیں؟ ہاں، میرے کام وہی انجام دیتے ہیں۔ اور تم چاہتے ہو کہ وہ حسب معمول تمہارے کام انجام دیتے رہیں؟ صرف یہی بات نہیں، بلکہ مجھے ان سے محبت بھی ہے، ورنہ جنگوں میں جیتنے والے جب واپس آتے ہیں تو ان کے ساتھ اتنا مال غنیمت ہوتا ہے کہ تقدیر بدل جاتی ہے، لیکن میں اپنے تھوڑے سے مویشیوں میں ہی مگن رہنا چاہتا ہوں۔ تم اپنے دونوں بھائیوں کو چھپا دو گی؟ میں نے پوچھا۔ اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ میرے گھر سے جب 2 افراد قبیلے والوں میں شامل ہو کر یہاں پہنچ جائیں گے تو پھر کوئی سوال ہی نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، میں نے کہا، اور سالانوس کے چہرے پر بے چینی کے آثار نمودار ہونے لگے، لیکن میں نے اس کا ہاتھ دبا دیا تھا۔ تب میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، اس نے کہا،
اور ہم نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ فی الحال میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ میں نے اپنے دونوں بھائیوں کو غیر آباد علاقوں سے طلب کیا ہے تاکہ انہیں قبیلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھیج دوں۔ میں سب سے یہی کہوں گا کہ یہ میرے دونوں بھائی ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے کہا، اور ہم دونوں نفقہ کے ساتھ چل پڑے۔ بیچارے سالانوس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ تحت الثری کا باسی اول تو ہماری دنیا میں آ کر ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا، دوسرے اس پر یہ افتاد پڑی تھی۔ بستی میں آ کر ہم نے دیکھا کہ ان کے مکانات ایک خاص حیثیت کے حامل ہیں۔ وہ لوگ کافی خوشحال اور توانا ہیں۔ ان کی عورتیں ایک خاص کشش کی حامل ہیں اور ان کے چہروں پر تازگی اور زندگی ہے۔ نفقہ نے بہت سے لوگوں سے ہمیں ملوایا اور اس نے انہیں یہی بتایا کہ قائد اعظم کے حکم پر اس کے جانباز بھائی آ گئے ہیں۔ پھر وہ ہمیں اپنے گھر لے گیا اور ان کے اہل خانہ نے ہمارا بہترین استقبال کیا، ہمیں ٹھہرنے کے لیے ایک جگہ دے دی تھی، اور بہت سے لوگ ہماری خاطر مدارت میں مصروف ہو گئے۔ خود نفقہ ہمارے ارد گرد چکرا رہا تھا۔ اسے بھی خطرہ تھا کہ ہم کسی کو حقیقت حال سے آگاہ نہ کر دیں، اس لیے وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ پھر جب رات ہو گئی اور ہم کھانے سے فارغ ہو کر آرام کرنے بیٹھے تو نفقہ پھر ہمارے پاس آ گیا۔ تم لوگ کسی قسم کی بے چینی تو محسوس نہیں کر رہی؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں، ہم پرسکون ہیں، لیکن تمہارے رویے سے ایک عجیب بات کا احساس ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے تم ہماری طرف سے غیر مطمئن ہو۔ میرے سوال پر نفقہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے شرمندگی کے آثار ابھرے، پھر وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، ہاں یہ حقیقت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ صرف ایک خیال میرے دوستوں، کہیں تم دوسروں پر حقیقت منکشف نہ کر دو۔ لیکن ہم نے خلوص سے تمہاری پیشکش قبول کی تھی۔ بس میرا دل ڈرتا ہے، دراصل میں فطرتاً اسی قسم کا انسان ہوں۔ امید ہے تم مجھے معاف کر دو گے۔ خیر، یہ تمہارا خیال ہے، ہمیں کیا؟ ہم نے جو وعدہ تم سے کیا ہے اسے پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور اپنے وعدے سے مخلص رہیں گے۔ تمہارا شکریہ، اس نے ممنونیت سے کہا، لیکن ہمیں تم سے بھی بہت کچھ گفتگو کرنی ہے۔ ضرور، میں تیار ہوں۔ تب تم ہمیں پہلے اس علاقے کا نام بتاؤ۔ اسے صحرائے گوبی کہتے ہیں اور یہاں منگول قبائل آباد ہیں۔ تموجن سے قبل منگول قبائل ایک دوسرے سے نبرد آزما رہتے تھے، لیکن تموجن نے انہیں یکجا کیا اور اب انہوں نے آپس کے اختلافات ختم کر دیے ہیں، کیونکہ اسی میں ان کا مفاد ہے۔ کیسا مفاد؟ میں نے پوچھا۔ آپس کی جنگوں سے کچھ نہیں ملتا، جنگ ہی کرنا ہے تو اس کے لیے وسیع علاقے پڑے ہیں اور بے شمار حکومتیں موجود ہیں۔ خاقان اعظم کا کہنا ہے کہ ہم ایک دلیر اور برتر قوم ہیں، ہمیں دوسری پر فتوحات حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے پر اپنی جنگی برتری کا اظہار کر کے اپنی قوت کو کمزور کیا جائے۔ بہت خوب، خاقان اعظم کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ جس نے 13 سال کی عمر میں تخت شہنشاہی سنبھالی اور 14 سال کی عمر میں اس نے طویل و عریض حکومت چین کو تاراج کر لیا۔ چین کے در و دیوار آج بھی چنگیز خان کی ہیبت سے لرزاں ہیں۔ چنگیز خان کون ہے؟ خاقان اعظم تموجن کا دوسرا نام چنگیز خان ہے۔ تمام منگولیا قبائل نے مشترکہ طور پر انہیں یہ نام دیا ہے۔ تو چنگیز خان چین کو تاراج کر چکا ہے؟ ہاں، اور اس کے 2 شہر ہمارے قبضے میں ہیں جن کے نام ہبئی اور جین ہیں۔ اب وہاں قائد اعظم کے نام کا بول بالا ہے۔ بہت خوب، تو اب تمہارے قائد اعظم کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ تمام منگولیا قبائل کی بہتری کے خواہش مند ہیں اور انہیں فروغ دینا چاہتے ہیں۔ کس طرح؟ بے شمار حکومتیں ہیں۔ قائد اعظم کا کہنا ہے کہ حکومت کا حق صرف طاقتوروں کو ہے۔ حکومت کا حق صرف طاقتوروں کو ہے، کمزوروں کو صرف دوسروں کی اطاعت کرنا چاہیے۔ تو وہ ان حکومتوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، یہ ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ اس کے علاوہ ان حکومتوں نے قائد اعظم کے غصے کو بھی پکارا ہے۔ وہ کس طرح؟ میں نے پوچھا۔ کن اور ہبائی کی فتوحات کے بعد قائد اعظم نے
پوری دنیا میں اپنے سفیر بھیجے۔ انہوں نے کہا کہ گوبی کے رہنے والے عظیم ہیں، چنانچہ اقوام عالم انہیں خراج ادا کریں، ورنہ خاقان اعظم کے قہر کا انتظار کریں، اور بیشتر سفیر قتل کر دیے گئے۔ اوہ، تو پھر؟ خان اعظم کے قہر و جبروت سے زمین و آسمان کانپتے ہیں، بھلا خاقان اعظم ان لوگوں کی یہ جرت کس طرح معاف کر سکتے تھے؟ پھر انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ یہی کہ ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا جائے۔ خود خاقان اعظم کس فطرت کا مالک ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم ان سے مل کر فیصلہ کر لینا۔ نہیں، ہم ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں تاکہ ان سے ملاقات ہو تو اجنبی نہ سمجھے جائیں۔ ہاں، یہ بھی درست ہے، لیکن تم کون سی فطرت کی بات کر رہے ہو؟ مفتوحوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ وہ جو دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ خان اعظم کی خوشی کی بات ہے۔ بعض اوقات مفتوحوں کو وہ زندگی بخش دیتے ہیں، اور جو ان کے قہر کا شکار ہوتے ہیں وہ زمین پر پناہ نہیں سکتے۔ انہیں قتل کر دیا جاتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، لیکن قتل کر دینا معمولی بات ہے۔ پھر خاقان اعظم کی مرضی پر منحصر ہے، انہیں زندہ آگ میں جلا دیا جاتا ہے، ان کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر ہوتے ہیں۔ خوب، اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ میرا خیال ہے کافی ہے، سالانوس نے کہا۔ ہاں، ہمیں کوئی تردد نہیں ہے، میں نے پرسکون لہجے میں کہا، اور بے چین فطرت نفقہ ہمارے پاس سے اڑ گیا، گویا اس نے ہمارے خلوص کو تسلیم کر لیا تھا۔ لیکن جب وہ چلا گیا تو سالانوس نے پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہو سالانوس، تم پریشان کیوں ہو؟ کچھ نہیں، بے حد، سالانوس نے جواب دیا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ یہ کیا چکر چلا ڈالا تم نے پورنا؟ بھلا میں لڑنے بھیڑنے والوں میں ہوں؟ سالانوس نے سوالیہ انداز میں کہا۔ اوہ، تو کیا تمہارے خیال میں چنگیز خان کے لشکر میں جا کر تمہیں جنگ کرنا ہوگی؟ ارے بھائی، تم نے وعدہ کیا ہے اور تم جنگجو جوان کی حیثیت سے اس کے پاس جا رہے ہو، تو پھر وہاں جا کر اور کیا کیا جائے گا؟ سالانوس نے کہا۔ بابا سالانوس، یہ میری دنیا ہے، تحت الثری کے لوگوں کے بارے میں تم زیادہ جانتے ہو، اور ان لوگوں کے بارے میں بہتر طور سے جانتا ہوں۔ تم بے فکر رہو، ہم جس حیثیت سے جا رہے ہیں ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے، اور پھر ہم کسی بھی حیثیت سے مجبور تو نہیں ہیں۔ البتہ اس ماحول کو نزدیک سے دیکھنے کے لیے اگر ان میں شامل ہو جاتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ ہاں، حرج تو کوئی نہیں، لیکن اس شخص کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے کیا تمہیں اس پر تشویش نہیں ہے؟ چنگیز خان کے بارے میں نے پوچھا۔ ہاں۔ تشویش کی کیا بات ہے؟ کیوں، تمہیں تشویش نہیں ہے؟ نہیں سالانوس، نہ تو تم محدود ہو اور نہ ہی میں محدود ہوں۔ باقی رہا چنگیز خان کا مسئلہ تو وہی رہے گا جو ہے، ہم اس کی کارروائیوں میں مداخلت نہیں کر سکتے، البتہ ایک تماشائی کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ وہ وہی کرے گا جو اسے کرنا ہوگا، اور ہم صرف اس کے دیکھنے والوں میں شامل رہیں گے۔ اور اس کے فوجی کی حیثیت سے؟ اوہ بابا سالانوس، تم بے فکر رہو، میں نے کہا نا، یہاں کے معاملات تم صرف میرے لیے چھوڑ دو۔ جیسی تمہاری مرضی، ویسے ہر طرح مجھے تم پر اعتماد ہے، لیکن جہاں تک جنگ کا مسئلہ ہے میں اس سلسلے میں تمہارا بالکل بھی ساتھ نہیں دے سکتا، کیونکہ میں اس قسم کا آدمی ہی نہیں ہوں، اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ چنانچہ ہم انتظار کرنے لگے۔ سالانوس کو یہاں کے دن اور رات خاصے دلچسپ محسوس ہوئے تھے، اسے بڑا تعجب تھا ان چیزوں پر، اور اس نے ایک بار کہا بھی تھا، یہاں تاریکی خوب پھیل جاتی ہے اور اس کے بعد دن بھی خود بخود ہو جاتا ہے۔ سورج اور چاند کے نظام میں یہاں خاصی دلچسپیاں موجود ہیں، حالانکہ مجھے ان میں الجھن محسوس ہوتی ہے، اور یقیناً یہ الجھن تمہیں خاصی دلچسپ محسوس ہوتی ہوگی۔ ہاں بے شک، اس نے کہا۔ کیا تم اس بارے میں کوئی اندازہ لگانا چاہو گے سالانوس؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ تحت الثری اور یہاں کے نظام میں بنیادی فرق ہے،
یہاں سورج اور چاند گردش میں کیوں رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ چاند سورج کا نظام تمہارے لیے خاصا دلچسپ رہے گا، لیکن کیا اس کے لیے تمہیں کچھ لوازمات کی ضرورت ہوگی؟ لوازمات سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میری مراد ایسے آلات جس میں تم ان کی گردش میں پتہ چلا سکو۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں، بس بلند جگہوں سے میں آسمان کا تجزیہ کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میں اس اہمیت کو تلاش کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر تمہارے لیے یہ بہترین مشغلہ ہے کہ چنگیز خان کی فوجوں میں رہ کر تم اپنا کام کرتے رہو۔ میں نے کہا، دیکھنا ہے کہ صورتحال کیا رہتی ہے۔ جس طرح کا وہ آدمی بتایا جاتا ہے اس سے تو مجھے بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے بابا سالانوس، میں بیرونی دنیا سے نبرد آزما رہ چکا ہوں، جبکہ تم صرف تحت الثری تک ہی محدود رہے ہو۔ ممکن ہے تمہارا اندازہ درست ہو، لیکن بہرحال مجھے جنگ سے کافی ڈر لگتا ہے، سالانوس نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، اور میں ہنسنے لگا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میرا واسطہ کیسے کیسے لوگوں سے پڑ چکا ہے، اور ان کے درمیان رہ کر میں نے کیا 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 ہے۔ کون نہیں تھا جس سے میں نبرد آزما نہیں ہوا۔ چنگیز خان کے بارے میں مجھے جو کچھ بتایا گیا تھا اس قسم کے لوگ تو مجھے پہلے بھی مل چکے تھے، وہ بحری قزاق اور اس کے علاوہ بے شمار لوگ۔ انسانی فطرت یہی رہی ہے، لیکن ایک بات کا مجھے تھوڑا سا تردد تھا، وہ یہ کہ اب بھی میں جنگوں میں پھنسا ہوا تھا۔ جدید زمانے کا یہ حصہ قدیم زمانے سے بہت زیادہ مختلف نہیں تھا۔ اگر انسان یہیں تک پہنچا ہے تو میرا خیال تھا اس نے زیادہ سفر طے نہیں کیا، لیکن مستقبل کی ترقیوں کی مجھے امید تھی۔ ہاں، ایک بات اور تھی، وہ یہ کہ اس دور کا تعین ہم ابھی تک نہیں کر سکے تھے۔ سو میں نے سالانوس سے سوال کیا، مجھے تم نے ایک عمدہ احساس دلایا ہے سالانوس۔ ہاں، بھلا یہ بات تو قابل غور ہے کہ یہ کون سا دور ہے؟ ہاں بالکل۔ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے بابا سالانوس کہ جس سے تم ادوار کا تجزیہ بھی کر سکو؟ ادوار کا تجزیہ؟ اس سلسلے میں بھی ستاروں سے مدد لی جا سکتی ہے، میں کوشش کروں گا، سالانوس نے جواب دیا۔ یوں ہم مستقبل کے مہمان بن گئے، اور کیسی انوکھی بات تھی یہ پروفیسر۔ کیا تم چنگیز خان کے دور سے واقف ہو؟ اچھی طرح، تاریخ میں چنگیز خان کی داستانیں محفوظ ہیں، پروفیسر نے کہا۔ بہت خوب، وہ تمہارے دور سے کتنا پہلے تھا؟ کیا تم اس صدی کا تجزیہ چاہتے ہو؟ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یہی سمجھ لو۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے ادوار کا تجزیہ کرنے کے لیے سن مقرر کیے ہیں؟ ہاں، مجھے معلوم ہے، اور ان سنین کے لیے مذاہب بھی ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ یقیناً، تو مجھے سن عیسوی کے بارے میں بتاؤ۔ چنگیز خان کا دور 1175 عیسوی سے شروع ہوا تھا، اور یہ 1980 ہے۔ اس طرح اسے صرف 8 صدیاں بیتی ہیں۔ اس طرح تو تم کافی قریب میں پہنچ گئے۔ ہاں پروفیسر، تم تصور بھی نہیں کر سکتے، میں مستقبل میں بہت آگے نکل گیا ہوں، شاید وہاں تم نہیں پہنچ سکتے۔ خوب، دلچسپ ہے، فروزہ نے کہا۔ ایک بات قبل از وقت بتا دو، فرزانہ نے کہا، اور اس نے مسکراتے ہوئے فرزانہ کی طرف دیکھا اور پھر گردن ہلا دی۔ کیا تم نے چنگیز خان کے ساتھ وقت گزارا ہے؟ ہاں، ظاہر ہے میں وہی قصہ تمہیں سنا رہا ہوں۔ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں تم اس دور سے آگے نہ بڑھ گئے ہو، میرا مطلب ہے چنگیز خان کو نظر انداز کر کے، فرزانہ نے کہا۔ نہیں، چنگیز خان کے ساتھ گو میں طویل عرصہ نہیں رہا، لیکن جتنا وقت بھی اس کے ساتھ گزارا خاصا دلچسپ رہا۔ تم نے اس کے اندرونی حالات بھی دیکھے ہوں گے؟ ہاں، تم انہیں تفصیل سے سنانا۔ تمہیں چنگیز خان کے دور سے کافی دلچسپی معلوم ہوتی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، فرزانہ نے کسی قدر خشک انداز میں کہا۔ دونوں لڑکیاں اس بات کا خیال رکھتی تھیں کہ کہیں کسی مرحلے میں ان کی پذیرائی نہ ہو۔ انہیں اس شخص کے غرور کا شدت سے احساس تھا۔ انہیں یہ بات بری لگتی تھی کہ لڑکیاں اسے دیکھتی ہیں اور اس کی دیوانی ہو جاتی ہیں، اور فروزہ اور فرزانہ جو اس کی پہلے چند صفات سے متاثر ہوئی تھیں
اس کی ان باتوں کو سننے کے بعد متنفر ہو گئی تھیں۔ وہ اسے ہر حالت میں شکست دینا چاہتی تھیں۔ چنانچہ اس وقت بھی اس کی دلچسپی لینے کے انداز پر فرزانہ نے خاصا خشک لہجہ اختیار کیا تھا، لیکن نہ جانے وہ کس چیز کا بنا ہوا تھا، اس نے آج تک ان کی کسی بات کا نوٹس ہی نہ لیا تھا۔ تب پروفیسر کے کہنے پر اس نے دوبارہ کہانی شروع کر دی۔ سو پروفیسر، دوسرے دن سے تیاریاں شروع ہو گئیں اور ہمارا بھائی یعنی نفقہ ہماری خاطر مدارت میں مصروف تھا۔ اس کے اہل خاندان ہمیں اپنا عزیز ہی سمجھتے تھے، اس وجہ سے ہماری عزت بھی بہت کرتے تھے۔ بہت سے لوگ ہم سے ملنے بھی آئے تھے، کچھ بزرگوں نے ہمیں دعائیں بھی دی تھیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جس طرح ہم نے اپنے بھائی کی حیثیت سنبھالی ہوئی ہے، یہ ہمارا ہی کام ہے۔ نفقہ تو بہرحال خوش نصیب ہے کہ اسے ہم جیسے بھائی ملے ہیں جو اس کے لیے ہر طرح جاں بازی پر آمادہ ہیں۔ اگر ہم اس کے بدلے نہ جاتے تو نفقہ کو بھی صحرائے گوبی کے شہنشاہ چنگیز خان کی فوجوں میں شامل ہونا پڑتا، اور اس کے بعد نہ جانے اس کا کیا حشر ہوتا۔ چنانچہ نفقہ تو تھا ہی مہربان، دوسرے لوگ بھی مہربان ہو گئے۔ لیکن سالانوس کی حالت زیادہ بہتر نہ تھی۔ وہ بیچارہ یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اب اسے جنگ کرنا پڑے گی، لیکن میں نے اسے یقین دلایا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی ایسی بات ممکن نہیں ہے، ہم دوسرے انداز میں اس جنگ کو ٹال سکتے ہیں۔ اس وقت جب قبائلی جتھے خان اعظم شہنشاہ چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہونے لگے تو ہم بھی ان کے ساتھ تھے۔ بوڑھا سالانوس بھی ساتھ تھا، لیکن وہ آخر وقت تک گھبرایا ہوا تھا۔ ہم نے خوبصورت گھوڑوں پر سفر شروع کر دیا اور اس عظیم الشان لشکر کے ساتھ خاقان اعظم کی خدمت میں روانہ ہو گئے، اور سفر کے مراحل طے کرتے ہوئے بالآخر اس حصے میں پہنچ گئے جہاں بے شمار قبائل خیمہ زن تھے۔ جس طرف نگاہ جاتی تھی خیمے ہی خیمے نظر آ رہے تھے۔ دوسرے معنوں میں اسے خیموں کا شہر کہا جا سکتا تھا۔ خیموں کے اس شہر کے درمیان حسین و جمیل عورتیں چہل قدمی میں مصروف تھیں۔ ہر شخص اپنی شان دکھا رہا تھا۔ بلا شبہ یہ لوگ تندرستی اور توانائی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ خاقان اعظم کا خیمہ ایک خوبصورت جگہ پر ایستادہ تھا اور اس کے قریب بے شمار طویل قامت سپاہی گشت کر رہے تھے۔ یہ لشکر جس ساز و سامان سے آراستہ تھا اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ خاقان اعظم واقعی کوئی چیز ہے، یا پھر بھی ممکن تھا کہ ہم جس جدید دور میں آ چکے تھے اسے دیکھتے ہوئے یہ کوئی خاص بات نہ ہو، اور اس دور کے شہنشاہ اسی شان سے زندگی گزارتے ہیں، اور جن سے وہ مقابلہ کرنے جا رہے ہوں وہ بھی اسی شان سے ان کا استقبال کرنے والے ہوں۔ ہم دونوں یعنی میں اور سالانوس اس لشکر میں سپاہیوں کی حیثیت سے شامل تھے، لیکن اپنی طور پر بڑی دلچسپی سے ہر چیز کا نظارہ کر رہے تھے۔ ہمیں اپنے نام بتا دیے گئے تھے اور ہم نے طے کیا تھا کہ فی الحال انہی ناموں سے اپنے مستقبل کے سفر کا آغاز کریں، اور یہ صرف اتفاق ہی تھا کہ ہمارا خیمہ جس جگہ لگایا گیا تھا وہ خاقان اعظم کے خیمے سے زیادہ دور نہ تھا۔ ہم اپنے خیمے سے ان زرق برق گھڑ سواروں اور ان سپاہیوں کو دیکھ سکتے تھے جو خاقان اعظم کے خیمے کے نزدیک ایستادہ تھے اور بڑی شان و شوکت سے گھوم پھر رہے تھے۔ گویا لشکر کے لوگ اپنی اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تب یہاں اس لشکر میں ہمیں پہلی رات ہوئی۔ چونکہ ہم دونوں بھائیوں کی حیثیت سے تھے، اس کے علاوہ ہمارے ایک خیمے میں کئی نوجوان مقیم تھے، اس لیے مجھے اور سالانوس کو ایک ہی خیمہ دیا گیا۔ سالانوس کو بظاہر میں نے ان تمام معاملات میں دلچسپی لیتے دیکھا، لیکن کبھی کبھی اس کے چہرے پر تفکر کے آثار بھی نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ سو جب رات ہوئی اور ہم بہترین کھانا کھا چکے تو سالانوس نے مجھ سے کہا، کیا سونے کی تیاریاں نہ کرو گی؟ دراصل ہمیں نہیں معلوم بابا سالانوس کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، ویسے چند چیزیں میرے لیے باعث حیرت ہیں۔ وہ کیا؟ یہ کہ سالانوس، کیا یہ تمام قبائل فنون حرب سے آشنا ہوتے ہیں؟ ورنہ عام لوگوں کو جنگ میں شامل کر لینا تو بڑا ہی عجیب لگتا ہے، جیسے کہ ہم دونوں ہیں۔ ہم دونوں سے تو یہ بھی نہیں پوچھا گیا کہ ہم لوگوں کو آلات حرب کا استعمال آتا ہے یا نہیں، بس سپاہیوں کی زرہ بختر ہمیں دے دی گئی ہے اور یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ ہم سپاہی ہیں۔ اگر خاقان اعظم کی فوجوں میں ہم جیسے ہی جوان ہیں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ان جنگجوؤں کا حال کیا ہوگا۔ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا پورنا، لیکن یہ تمام چیزیں میرے لیے واقعی دلکش ہیں۔ تحت الثری میں لشکر کشی کے انتظامات میں نے دیکھے ہیں، لیکن جو شان و شوکت اس لشکر میں ہے
ایسی تو کبھی تخیل میں بھی نہیں آئی تھی۔ سالانوس نے کہا، ٹھیک ہے سالانوس، اگر تم مطمئن ہو تو مناسب ہے، ورنہ یہ سمجھ لو کہ میں تمہیں اپنی دنیا میں مہمان کی حیثیت سے لایا ہوں۔ گو یہ مستقبل ہے اور اس دنیا میں میرا کوئی گزر بسر نہیں ہے، لیکن بہر صورت تم ہر قسم کی آفات سے محفوظ رہو گی، اور پھر ہمارے پاس ایک ذریعہ تو ہے ہی۔ ہاں ٹھیک ہے، یہی سوچ کر میں مطمئن ہو جاتا ہوں، لیکن اگر کوئی ایسی نوبت آئی میرے دوست تو تم میرا ساتھ ہی دو گے نا؟ یقیناً، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، میں نے سالانوس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اور سالانوس گردن ہلانے لگا۔ تب میں نے اسے اس تمام ماحول کے بارے میں پوچھا، اور وہ اس کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے قلابے ملانے لگا۔ ایسا عظیم لشکر میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، ان سپاہیوں کو تو دیکھو، اور ہاں، ہم یہ لباس پہن کر کیسے لگ رہے ہیں؟ میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح لوہے کا وزنی لباس کبھی مجھے پہننا ہوگا، اور یہ ہتھیار، اوف ہو، میں تو ہمیشہ امن پسند رہا ہوں، میں نے ہمیشہ علم کی جنگ لڑی ہے۔ سالانوس، اگر تم اس دور کو، اس ماحول کو پسند نہیں کرتے تو ہم ابھی اسی وقت یہاں سے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے، میں بس فطرتاً بزدل ہوں، ورنہ یہ دور اور یہ سب کچھ جو نظر آ رہا ہے، تمہیں یاد ہے نفقہ نے ہمیں چنگیز خان کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ کیا؟ وہ انسانوں کو زندہ آگ میں جلوا دیتا ہے، جنگیں بھی ہوتی ہیں اور انسانوں کو فتح بھی ہوتی ہے، لیکن کیا ہارے ہوئوں کے ساتھ یہ سلوک جائز ہے؟ ہرگز نہیں، میں نے کہا۔ کیا وہ ایسا ہی کرتا ہوگا؟ یہ تو دیکھنے سے ہی معلوم ہوگا۔ اگر ہمارے سامنے ایسا ہی ہوا تو کیا ہم خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ نہیں، اس کا فیصلہ ہم حالات کے تحت کریں گے۔ بس یہی چند الجھنیں میرے ذہن میں ہیں، اگر یہ دور ہو جائیں تو پھر میرے ذہن میں کوئی تردد باقی نہیں رہے گا۔ سالانوس نے کہا، تم نئے نئے اس ماحول میں آئے ہو، جبکہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں نے ایسے بہت سے معرکے دیکھے ہیں، ظالم حکمران بھی میری نگاہوں کے سامنے آئے ہیں، لیکن سالانوس، میں نے سب کو بالآخر فنا ہوتے دیکھا ہے۔ ہاں، تم برتر اور عظیم ہو، تم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب انسان کا وحشت خیزی کے علاوہ اور کوئی شغل نہیں تھا۔ ہاں، میں نے خون کے بہتے دریا دیکھے ہیں، بعض اوقات میں نے حالات سے دل برداشتہ ہو کر بہت کچھ کیا ہے، میں نے ان کا ساتھ دیا ہے جو مظلوم تھے، لیکن ان ساری باتوں کے علاوہ میں نے مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم بنتے دیکھا ہے، اور فیصلہ کیا ہے کہ یہ سب کچھ چکی جو چلتی ہے چلتی رہے۔ تم عجیب ہو، بے حد عجیب ہو۔ سالانوس بڑبڑا کر خاموش ہو گیا، اور پھر رات کو ہم آرام کرنے لیٹ گئے۔ دوسری صبح بھی ہمیں عمدہ خوراک ملی تھی۔ بھیڑ کا ایک چھوٹا سا بچہ بھنا ہوا ہمارے سامنے لایا گیا، اس کے ساتھ عمدہ قسم کی شراب تھی جو یہاں عام طور پر پی جاتی تھی۔ اتنے بڑے انسانی مجمع کو یہ خوراک فراہم کرنا معمولی بات نہیں تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ چنگیز خان مالی اعتبار سے بہت مستحکم ہے۔ ناشتے کے بعد سالانوس میری طرف دیکھنے لگا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دانشور مستقبل کے چکر میں پھنس گیا تھا۔ کیا بات ہے سالانوس؟ کچھ نہیں، اب کیا ارادہ ہے؟ چلو باہر کی سیر کریں۔ ٹھیک ہے چلو، سالانوس نے کہا، اور ہم دونوں باہر نکل آئے۔ لیکن ابھی باہر قدم رکھا ہی تھا کہ دو قوی الجثہ آدمی ہمارے پاس پہنچ گئے۔ ان کے بدن پر ہتھیار سجے ہوئے تھے اور ان کے چہرے کافی کرخت نظر آ رہے تھے۔ کیا تم قبیلہ حبا سے ہو؟ ہاں، میں نے جواب دیا، نفقہ نے مجھے اس بارے میں بتا دیا تھا۔ تب جاؤ تربیت میں حصہ لو، شہنشاہ کل معائنہ کریں گے، سپاہ کو تیار رہنا چاہیے۔ ہماری رہنمائی کرو، میں نے کہا، اور ان دونوں نے ہمیں اشارہ کیا۔ ہم ان کے پیچھے چل پڑے۔ وہ دونوں بار بار مجھے دیکھ رہے تھے، پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، حبا کے لوگ بھی خاصے جاندار ہیں، خاص طور سے یہ جوان۔ اس نے میری جانب اشارہ کیا۔ ہاں، انوکھی شان کا مالک ہے۔ سالانوس، میں نے سالانوس کو آواز دی، اور وہ جو خاموشی سے چل رہا تھا چونک کر رک گیا۔
اس کا ہر انداز بھڑک اٹھنے والا تھا۔ اوہ، کوئی خاص بات نہیں، میں ایک بات کہنے والا تھا، چلتے رہو۔ کیا بات تھی؟ تم کافی ہراساں ہو۔ نہیں، اب ٹھیک ہوتا جا رہا ہوں، سالانوس نے کہا۔ کیا تم پسند کرو گے کہ ہم قائد اعظم کے بالکل قریب رہیں؟ ہمارا خیمہ اس سے کافی قریب ہے۔ نہیں، اس کے خاص لوگوں میں۔ یہ کس طرح ہوگا؟ سالانوس، ہر دور میں میرا ایک خاص مقام رہا ہے، وہ مقام جو دوسروں کو میسر نہیں آتا، اور ہر دور میں ایسے لوگوں کو میرے لیے مجبور ہونا پڑا ہے جو خود کو برتر سمجھتے تھے، لیکن وقت نے مجھے ان سے برتر ثابت کر دکھایا۔ اگر یہ بات ہے تو بہتر رہے گا تم مجھے اس وقت سے بچاؤ جب مجھے جنگ کے لیے میدان میں اترنا پڑے، سالانوس نے کہا۔ میں تدبیر کروں گا، تم فکر مند ہونا چھوڑ دو، میں نے کہا، اور سالانوس خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک میدان میں پہنچ گئے۔ یہاں ہمارے قبیلے کے لوگ فنون سپاہ گیری کی مشق میں مصروف تھے۔ میں نے حالات کو بھانپ لیا اور ایک ترکیب میری سمجھ میں آ گئی۔